سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے طاقتور صحابی تھے، بہت جانباز سچے اسلام کے سپاہی تھے، رسول پاک علیہ السلام کے سچے عاشق تھے، اہل بیت اطہار کے سچے عاشق تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو ایسے آپ کے دل میں بسی تھی، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، آپ خلیفہ ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، وہ کھجور کے درخت پر چڑھے تھے اور پکی ہوئی کھجوریں توڑ توڑ کر کھا رہے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے، بچپنا ان کا بھی ہے، بچپنا ان کا بھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بچپنے کی حالت میں ہے، امام حسین بھی بچپنے کی کیفیت میں ہے۔ کہا عبداللہ، آپ نے دیکھا حسین کھڑے ہیں، کہا بتائیے کیا بات ہے؟ کہا میں کھجور کھانا چاہتا ہوں۔ تو کچھ کھجوریں انہوں نے توڑ کر نیچے ڈالی، امام حسین نے اس کو اٹھایا اور تناول فرمایا اور مزید مطالبہ کیا، مزید کھجور دینے کا مطالبہ کیا۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھہرو، انتظار کرو، پہلے میں کھا لوں اس کے بعد تم کو دوں گا۔ امام حسین کو جلال آ گیا، بچپنا ہے۔ کہا کہ غلام زادے تمہاری یہ مجال کہ تم مجھے ٹھہرنے کے لیے کہتے ہو؟ غلام زادے کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے آپ کو غلام زادہ یعنی غلام کا بیٹا، یعنی میرا باپ غلام ہے، میں غلام کا بیٹا ہوں، اتنی بڑی بات کہی امام حسین نے۔ بڑے ناراض ہو گئے عبداللہ ابن عمر، بچپنا ہے۔ کھجور کے درخت سے نیچے اترے جلدی جلدی، امام حسین بھی اپنے گھر چلے گئے، گئے اپنے والد ماجد کی خدمت میں، سیدنا عمر کی خدمت میں گئے عبداللہ، کہنے لگے بابا جان بڑا غضب ہو گیا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ سارا واقعہ سنایا انہوں نے۔ کہا امام حسین نے آپ کو غلام کہا اور مجھ کو آپ کا غلام زادہ کہا۔ کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا ہاں ایسا کہا ہے انہوں نے۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ غلام زادہ کہا مجھ کو۔ ابا جان حسین نے کہا، میں یقین سے کہتا ہوں، حلفیہ بیان دے سکتا ہوں، امام حسین نے ایسا ہی کہا ہے۔ اچھا ایسا ہی کہا انہوں نے؟ بالکل سچی بات ہے؟ ہاں یقینی سچی بات ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے مسند خلافت سے اٹھے، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا عبداللہ کا اور امام حسین کے مکان پہ چلے گئے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی، اندر سے امام حسین نے آواز دی کون ہو؟ کہا کہ غلام اور غلام زادہ دونوں حاضر آئے ہیں۔ اللہ اکبر، غلام اور غلام زادہ دونوں حاضر آئے، سرکار آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین لرز گئے، جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار نے جن کی عظمت کا تذکرہ 88 احادیث میں فرمایا ہے وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بعد اگر نبی ہوتا کوئی تو اللہ تعالیٰ عمر کو نبی بناتا، وہ اوصاف ان کے اندر موجود تھے۔ وہ عمر آج امام حسین کے دروازے پر کھڑے ہیں، امام حسین پر سکتہ طاری ہو گیا، شرمندگی ہونے لگی کہ میں نے کیا کہہ دیا، جذبات میں نے کیا کہہ دیا، غلام اور غلام زادہ کہہ دیا۔ بڑی ہی خجالت شرمندگی کا احساس لیے ہوئے امام حسین خرامہ تشریف لائے، دروازہ کھولا، سلام کیا اور نظروں کو نیچے جھکا لیا۔ کہا شہزادے آپ شرمندہ نہ ہو کہ میرے بیٹے کو آپ نے غلام زادہ کہا، حضور آپ شرمندہ ہرگز نہ ہو، آپ خجالت کا مظاہرہ نہ کریں، بلکہ سرکار میں آپ سے پوچھنے نہیں آیا ہوں کہ آپ نے کیسے کہا غلام زادہ، میں پوچھنے نہیں آیا ہوں بلکہ آپ کی بارگاہ میں معروضہ لے کر آیا ہوں۔ اے امام حسین، اے شہزادہ رسول، آپ نے جو کہا ہے وہ
وہ لکھ کر دے دیجیے. امام حسین نے کہا لکھنے کی بات کیوں کرتے ہیں مجھ سے؟ کہا اس لیے شہزادے کہ حسین کا جب تحریر نامہ یہ ہوگا تو میں قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور حشر کے میدان میں اٹھوں گا تو رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، مولا میں تو تیرے پیارے نبی کا غلام ہوں، ان کی آل کا غلام ہوں، اور میرا بیٹا عبداللہ ان کا غلام ہے. یہ سند میرے پاس رہے گی تو اس سند کی بنیاد کے اللہ پاک مجھ پر رحم و کرم فرما دے گا. دیکھیے کیسی محبت ہے اہل بیت کی. آج سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ شے میں گوئیاں کرتے ہیں، آپ کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. وہ کان کھول کے سن لیں، تمام صحابہ کرام کا یہ مزاج رہا کہ نہ صرف رسول سے انہوں نے محبت رکھی بلکہ رسول کی آل پاک سے محبت رکھی، کیونکہ وہ جانتے تھے. ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.